مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ پیر کے لیے علم اور واعظ و نصیحت یہ کتنا ضروری ہے، کیونکہ یہ بڑا بنیادی سوال ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں حضرت حافظ صاحب، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو لاجیکلی سمجھنی چاہیے بندے کو نا، اس کو عقلی دلیل بھی آپ کہہ سکتے ہیں، عقل اور نقل جو لکھا ہوا عقل، جو عقل تسلیم۔ دیکھیں پیر جو ہوتا ہے نا جی، اگر اس کا لفظی معنی دیکھیں بزرگ ہے، مطلب یہ پیروی سے بھی بنا ہے۔ ادھر بھی توجہ فرمائیں سر، بہت اچھے۔ تو ہم نے کرنی اس کی پیروی، تو وہ کس کی پیروی کروائے گا؟ خواہشات نفس کی تو کروا نہیں سکتا، وہ تو پھر شیطان ٹھہرا جی۔ اب پیروی اس نے کروانی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ایسے ہی نا جی۔ تو اب جب اس کے پاس علم ہی نہیں ہے، وہ خود نہیں کرے گا تو تمہیں کیا کروائے گا؟ علم ضروری ٹھہرا نا پیر کے لیے۔ بہت اچھے، واہ۔ اچھا پہلی بات۔ اچھا دوسری بات یہ ہے، جو رہنما اور رہبر ہوتا ہے نا جی، وہ جاہل ہوتا ہی نہیں ہے۔ واہ واہ۔ سیدی اعلیٰ حضرت صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے جب پوچھا گیا کہ جاہل ولی ہوتا ہے، فرمایا متخذ اللہ ولیا جاہلا۔ یہ طے شدہ اصول ہے، تمام علماء ائمہ محدثین نے لکھا کہ جو جاہل ہوتا ہے وہ کبھی ولی ہو سکتا نہیں، عالم ہوگا تو ولی ہوگا۔ اور یہاں یہ بات بھی سن لیجئے، بسا اوقات کئی ہوتے ہیں جو ولی ہوتے ہیں لیکن بظاہر انہوں نے علم نہیں حاصل کیا، تو ان کو علم لدنی حاصل ہو جاتا ہے، ان کو امی ولی کہا جاتا ہے۔ کیا کہنے ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق آپ کے طریق پر وہ ہوتے ہیں، کئیوں کی طبیعت میں جلال ہو تو وہ طریق موسیٰ پہ ہوتے ہیں، ہاں کئیوں کی طبیعت کے اندر اگر علم ہو تو وہ طریق حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ ہوتے ہیں، کئیوں کی مطلب ہے کہ ان کی طبیعت کے اندر اگر سیر و سیاحت ہو، تبلیغ ہو تو وہ طریق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ ہوتے ہیں۔ اور کئی ہوتے ہیں جو بظاہر علم نہیں حاصل کیا لیکن جب بولتے ہیں تو موتی بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، تو وہ طریق مصطفیٰ پہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سبحان نبی پاک بھی بظاہر کسی سے نہیں پڑھے لیکن فرمایا بعثت معلما، میں معلم بن کے آیا ہوں۔ واہ واہ کیا ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رہنما اور راہبر جو ہوتا ہے وہ جاہل نہیں ہو سکتا، وہ عالم ہی ہوتا ہے۔ یہ دوسری بات۔ تیسری بات یہ، آپ قرآن مجید پڑھیں تو حضرت یہ مسئلہ حل ہوتا ہے۔ حضور شاہ صاحب دیکھیں قرآن مجید میں ایک ہی مقام میں عرض کرتا ہوں، 19واں پارہ حضرت آصف بن برخیہ کا ذکر ہے نا، اللہ کے ولی ہے نا، حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت میں سے ہے نا، لیکن ان کا جو تعارف پیش کیا گیا قرآن مجید میں وہ کیسے کیا گیا؟ قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہ ان کے پاس علم تھا کتاب کا، من تبیزیہ بعض علم ہے، جس کے پاس بعض ہے اس کا یہ حال ہے، جس کے پاس کل ہوگا پھر اس کا حال کیا ہوگا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ولی کا جو تعارف قرآن میں بھی کروایا گیا نا، اگر آپ غور کریں تو وہاں پر بھی علم من الکتاب، علم یعنی جو پیر ہو جو ولی ہو اس کے لیے علم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اچھا یہ تیسری بات ہوگی۔ اگر آپ تھوڑا چوتھی بات پر غور فرمائیں تو وہ یہ ہے، حضور سیدی و سیدنا غوث اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے جب علوم و فنون ان پر دسترس حاصل کر لی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے تو فرمایا بعض و نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا نانا جان گزارش یہ ہے کہ یہ بڑے فصیح و بلیغ لوگ ہیں اور بڑا علم کا دورہ تھا اس وقت، تو میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں، میں ہچکچاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا منہ مبارک کھول، یہ 7 مرتبہ لعاب دہن اقدس بطور تبرک عطا فرمایا۔ پتہ چلا حضرت شاہ صاحب یہ تبرک بزرگوں کا طریقہ ہے، تو جو نہیں کھاتے وہ جب بچے جمہوریہ کا تعین کرے تم کیا کھانا، ٹھیک ہے۔ اچھا آقا کریم علیہ السلام نے عطا فرما دیا تو پھر ہوا یہ کہ آپ پھر بھی ہچکچا رہے تھے، تو پھر مولا علی شیر خدا مشکل کشا داماد مصطفیٰ زوج زہرا تاجدار حلتا مراد کل کبا ہمارے قبلہ دل کعبہ جان، سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا تشریف لائے تو فرمایا آپ کو حکم ہے، تو پھر کچھ میں جھجک رہا ہوں، فرمایا منہ کھولیے، 6 مرتبہ لعاب دہن عطا۔ اب جب عطا کیا تو فرمایا اب شروع کیجئے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ ساری زندگی علم بھی حاصل کیا، لمبی چوڑی تفصیل میں آپ کو بتا چکا، اور اس کے بعد آقا کریم علیہ السلام نے خود لعاب دہن اقدس عطا فرمایا 7 مرتبہ، اور حضرت مولا مرتضیٰ نے 6 مرتبہ عطا فرمایا تاکہ شروعات و ابتدا ہو سکے، اور یہ بات انہیں پسند تھی تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ تربیت بھی فرمائیں۔ اور یہیں پر میں لگے ہاتھوں ایک بات اور بھی عرض کر دوں، جو پیر کی 4 شرائط سیدی اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہیں ان میں سے پہلی شرط فرمایا صحیح العقیدہ سنی ہونا چاہیے، دوسری شرط فرمایا با عمل ہونا چاہیے۔ میں عامل بھی کہہ سکتا تھا لیکن جب عامل کا لفظ آتا ہے تو وہ تویز گنڈے اور جادو کی طرف ذہن چلا جاتا ہے، حالانکہ عامل علم پر عمل کرنے والے کو بھی کہتے ہیں نا جی، لیکن ہمارے یہاں یہ تو پہلی شرط صحیح العقیدہ سنی، دوسرا با عمل، لوگوں کے سامنے فسق میں مبتلا نہ ہو، اس کی خلوت کے ہم ذمہ دار نہیں ہے، خلوت جانے اس کے مالک جانے، جلوت ٹھیک ہونی چاہیے اس کی۔ اچھا تیسری بات فرمایا وہ عالم بھی ہو،
ٹھیک ہے. اور چوتھی شرط فرمایا اس کا سلسلہ متصل ہو. تو اس طرح کر کے پیر کے لیے تو یہ علم شرط ہے, اگر نہ ہو تو وہ کبھی پیر بن ہی نہیں سکتا جب اس کے پاس علم نہیں ہے. تو حضور غوث پاک نے جو تبرک حاصل فرمایا نبی پاک علیہ السلام سے مولا سے, وہی بتاتا ہے کہ انہوں نے علم بھی عطا کیا اور اس کی شروعات بھی عطا فرمائی. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے